ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جب میرے متعلق لوگ چہمگوئیاں کرنے لگے اور جن کا مجھے علم نہیں تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، شہادتین کا اقرار کیا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جو اس کے شایان شان ہو، اور اما بعد کہہ کر فرمایا کہ مجھے ان لوگوں کے متعلق مشورہ دو میرے گھر والوں پر الزام لگایا ہے۔ واللہ میں اپنے گھر والوں پر اور جس شخص کے ساتھ لوگوں نے انہیں متہم کیا ہے کوئی برائی نہیں جانتا۔ واللہ وہ جب بھی میرے گھر آیا ہے میری موجودگی میں ہی آیا ہے، اور میں جب بھی سفر پر گیا ہوں وہ میرے ساتھ رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری رائے یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کی گردنیں اڑا دیں۔ پھر قبیلہ خزرج کا ایک آدمی کھڑا ہوا، ام حسان بن ثابت اسی شخص کے گروہ میں تھیں، اور کہنے لگا کہ آپ غلط کہتے ہیں، اگر ان لوگوں کا تعلق قبیلہ اوس سے ہوتا تو آپ ان کی گردنیں اڑائے جانے کو کبھی اچھا نہ سمجھتے۔ قریب تھا کہ مسجد میں ان دونوں گروہوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی۔ بہرحال اسی دن کی شام کو میں قضائے حاجت کے لیے نکلی، میرے ساتھ ام مصطحہ تھیں۔ راستے میں ان کا پاؤں چادر میں الجھا اور وہ گر پڑیں۔ ان کے منہ سے نکلا، مصطحہ ہلاک ہو۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو کیوں برا بھلا کہہ رہی ہیں؟ وہ خاموش ہو گئیں۔ 3 مرتبہ اسی طرح ہوا، بالآخر انہوں نے کہا کہ میں تو اسے تمہاری وجہ سے ہی برا بھلا کہہ رہی ہوں۔ میں نے ان سے تفصیل پوچھی تو انہوں نے مجھے ساری بات بتائی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا واقعی اس طرح ہو چکا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ جب میں اپنے گھر آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے حال دریافت کیا تو میں نے کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، وہاں جانے سے میری غرض یہ تھی کہ والدین سے یقینی خبر مجھے معلوم ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے اپنی والدہ سے جا کر پوچھا، اماں لوگ کیا چرچا کر رہے ہیں؟ والدہ نے کہا، بیٹی تم کو گھبرانا نہ چاہیے، اللہ کی قسم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو عورت خوبصورت ہوتی ہے اور اپنے شوہر کی چہیتی ہوتی ہے اور اس کی سوکنیں بھی ہوتی ہیں تو سوکنیں ہمیشہ اس میں عیب نکالتی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا والد صاحب کو اس کا علم ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے پوچھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس پر میرے آنسو نکل آئے اور میں رونے لگی۔ والد صاحب جو گھر کے اوپر تلاوت کر رہے تھے انہوں نے میری آواز سنی تو نیچے آ کر والدہ سے پوچھا اسے کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ اسے بھی وہ واقعہ معلوم ہو گیا ہے اسی لیے رو رہی ہے۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا میں تمہیں 2 قسم دیتا ہوں، ایک اپنے گھر واپس چلی جاؤ۔ چنانچہ میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں میرے یہاں آ گئے اور میرے پاس ہی رہے یہاں تک کہ عصر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عصر کے بعد تشریف لائے۔ میرے دائیں بائیں میرے والدین تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر کلمہ شہادت پڑھا اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے تیرے حق میں اس قسم کی باتیں سنی ہیں، اگر تو گناہ سے پاک ہے تو عنقریب اللہ تعالیٰ تیری پاک دامنی بیان کر دے گا، اور اگر تو گناہ میں آلودہ ہو چکی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی کی طالب ہو اور اسی سے توبہ کر، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے توبہ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ کلام کر چکے تو میرے آنسو بالکل تھم گئے اور ایک قطرہ بھی نہ نکلا،
اور میں نے اپنے والد سے کہا کہ میری طرف سے حضرت کو جواب دیجیے۔ والد نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ کیا جواب دوں۔ میں نے والدہ سے کہا تم جواب دو۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتی کیا جواب دوں۔ میں اگرچہ کم عمر لڑکی تھی اور بہت قرآن بھی پڑھی نہ تھی، لیکن میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ یہ بات آپ نے سنی ہے اور یہ آپ کے دل میں جم گئی ہے اور آپ نے اس کو سچ سمجھ لیا ہے۔ اس لیے اگر میں آپ کے سامنے اپنے آپ کو عیب سے پاک کہوں گی تو آپ کو یقین نہیں آ سکتا، اور اگر میں ناکردہ گناہ کا آپ کے سامنے اقرار کروں، یعنی اور اللہ گواہ ہے کہ میں اس سے پاک ہوں، تو آپ مجھ کو سچا جان لیں گے۔ اللہ کی قسم مجھے اپنی اور آپ کی مثال سوائے حضرت یعقوب علیہ السلام کے کوئی نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا تھا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ اسی وقت آپ پر اپنی کیفیت کے ساتھ وحی نازل ہوئی، یہاں تک کہ چہرہ مبارک سے موتیوں کی طرح پسینہ ٹپکنے لگا۔ حالانکہ یہ واقعہ موسم سرما کا تھا۔ جب وحی کی حالت دور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہنستے ہوئے سب سے پہلے یہ الفاظ فرمائے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تعالیٰ نے تیری پاک دامنی بیان فرما دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعظیم دے اور آپ کا شکریہ ادا کر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے تیری پاک دامنی کا اظہار کیا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں اٹھوں گی اور نہ کسی کا شکریہ یا تعریف سوائے اللہ کے کروں گی، کیونکہ اسی نے میری پاک دامنی کا اظہار کیا ہے۔ قبل ازیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر بھی آئے تھے اور باندی سے میرے متعلق دریافت فرمایا۔ اس نے کہا کہ میں اس میں کوئی عیب نہیں جانتی، صرف اتنی بات ضرور ہے کہ وہ سوتی ہے تو پیچھے سے بکری آ کر اس کا گوندھا ہوا آٹا کھا جاتی ہے۔ کسی آدمی نے اسے ڈانٹ کر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچ سچ بیان کرو۔ اس نے کہا واللہ میں اس کے متعلق اس طرح جانتی ہوں جیسے سونار سرخ سونے کے ٹکڑے کے متعلق جانتا ہے۔ اور جس آدمی کے متعلق یہ بات کہی گئی تھی، جب اسے یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے کہا سبحان اللہ، واللہ میں نے تو کسی عورت کا پردہ اٹھا کر کبھی دیکھا ہی نہیں۔ پھر وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تھا۔ البتہ زینب بنت جہش کو اللہ نے ان کے دین کی وجہ سے بچا لیا اور انہوں نے اچھی بات ہی کہی، لیکن ان کی بہن حمنہ ہلاک ہونے والوں میں ہلاک ہو گئی۔ اس مسئلے میں منافق عبداللہ بن ابی جو سب سے آگے تھا، مصطحہ اور حسان بن ثابت ملوث تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطحہ بن اساس کو رشتہ داری اور اس کی غربت کی وجہ سے مصارف دیا کرتے تھے، لیکن آیت مذکورہ کو سن کر کہنے لگے اللہ کی قسم اب میں کبھی اس کو کوئی چیز نہ دوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ عَلَىٰ قَوْلَ غَفُورَ رَحِيمٍ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم میں دل سے چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے۔ یہ کہہ کر پھر مصطحہ کو وہی خرچ دینے لگے جو پہلے دیا کرتے تھے اور فرمایا اللہ کی قسم اب میں کبھی خرچ بند نہیں کروں گا۔ مسند احمد حدیث نمبر 23225۔